تو آپ ان عورتوں کو منسٹر بنا کے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے سریہ زمان، مثال دوں گا میں آپ کو، سریہ زمان آج پارلیمانی سیکرٹری ہے تعلیم کی، اس نے تعلیم پہ کوئی کام کیا ہے؟ وہ کل کو منسٹر بن جاتی ہے ایجوکیشن پہ، وہ کیا کام کرے گی؟ سعدیہ دانش گلگت بلتستان میں اس کا پولیٹیکل اپوننٹ ہوں، لیکن گلگت بلتستان میں اگر کوئی خاتون پولیٹیکلی اویئر ہے، جس کے پاس شعور ہے اور جو سچ میں گراؤنڈ پہ آ کے کام کرتی ہے، وہ سعدیہ دانش ہے. اس لیے اس کو لایا جاتا ہے. آج اگر اسمبلی میں بھی کوئی عورت بولتی ہے تو وہ گلثوم فریاد نہیں بولتی ہے، وہ سریہ زمان نہیں بولتی ہے، وہ سعدیہ دانش بولتی ہے. اگر عورتوں کی بھی ایک آدھ بات بھی کوئی کسی نے کیا ہے اسمبلی میں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ سعدیہ دانش نے کی ہے، وہ کسی اور نے نہیں کی ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح کے یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہیں میرٹ کے لحاظ سے نہیں ہوتی ہیں، ریلیجیس، اس کے بعد آپ کا ریجن، اور اس کے بعد علاقائی اس پہ ہوتی ہے. آج دلشاد بانو عورتوں کے کوٹے پہ آئی ہے، گلگت کے کوٹے پہ. وہ ہے کہاں کی؟ ہنزہ کی. کیا اس نے اپنی اے ڈی پی میں ہنزہ کے لیے کوئی اسکیم دی ہے یا گلگت کے لیے دی ہے؟ دیکھیں نا، اس نے اسکیمیں دے دی ہے، وہ ہنزہ کی کوٹے پہ وہ آتی ہے گلگت کی. تو استحصال تو گلگت کا ہو رہا ہے. اس گلگت کو تو ہم سب نے مل کے بنانا ہے، کیونکہ اس میں ہم سب رہتے ہیں. اس کو ہم نے آج تک بنانے کے لیے بات نہیں کی. ہاں، رہتے یہاں پہ ہیں، کھاتے یہاں پہ ہیں، بات پھر یہاں پہ آگے بھی ہم بات کرتے ہیں غزت کی، یہاں پہ بھی آپ ہم بات کرتے ہیں ہنزہ کی، یہاں پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کسی اور کی. یہاں پہ بہت سارے، میری بہن نے کہا کہ دیامر میں بڑا وہ ہے، میں بالکل مانتا ہوں دیامر میں ہے، لیکن دیامر میں ہم نے دیامر کو آن نہیں کیا، نہ ریاست نے آن کیا ہے، نہ نمائندوں نے آن کیا ہے، نہ یہاں پہ این جی اوز ہیں انہوں نے آن کیا ہے. اور جو آن کرتا ہے، جو بہن ہماری آگے آتی ہے، پھر اس کو کھینچتانی کرنے کے لیے ہم خود بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، پھر وہ عورتیں خود کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نہیں دیامر ایسا ہے، دیامر میں جا کے کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، دیامر میں تو لوگ مارتے ہیں. آپ مجھے ایک آدھ کوئی واقعہ بتا دیں جو این جی اوز وہاں گئی ہو، جو انہوں نے ان کو سپورٹ نہ کیا ہو. بالکل آپ نے کہا بہن. اچھا، یہاں پہ ہے ہراسمنٹ کا. گلگت بلتستان، آپ گلگت بلتستان کا موازنہ کریں، آپ کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کوہستان، جو پاکستان کا آئینی صوبہ ہے، جو پاکستان کے آئینی صوبے کا حصہ ہے. گلگت بلتستان بہت بیکورڈ ہے، ایک لحاظ سے دور ہے نا، پاکستان سے کیپٹل سے دور ہے. کوہستان قریب ہے. کیا کوہستان کی کوئی عورت ٹک ٹاک بنا سکتی ہے؟ کیا کوہستان کی کوئی عورت اس طرح کے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ کیا کوہستان کی کوئی عورت ممبر اسمبلی بن سکتی ہے؟ نہیں، کوہستان جو دیامر آپ کا گلگت کا حصہ ہے. دیامر آپ کا گلگت بلتستان کا حصہ ہے. میں بتاتا ہوں بہن، میں وہی بتاتا ہوں. نہیں، میں معاوضے کر رہا ہوں سر، معاوضے کر رہا ہوں. اب آتے ہیں ہراسمنٹ کی طرف. ہراسمنٹ نہیں ہوتی ہے کیا اسلام آباد میں؟ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح گلگت میں مرد ہیں بہت سارے ذہن کے لوگ ہیں، پانچوں انگلیاں برابر ہراسمنٹ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہراسمنٹ نہیں ہوتی ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے، لیکن کم از کم ہوتی ہے. بالکل، آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں آپ کے حق کے لیے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں آپ کے حق کے لیے. مجھے صرف 10 منٹ دے دیں آپ، مجھے آپ صرف 10 منٹ دیں. میرا صرف یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی ہراسمنٹ صرف پاکستان میں نہیں، گلگت بلتستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور اس کو آپ نے دور کیسے کرنا ہے؟ ہمیں بات یہ کرنی چاہیے، یہی ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس کے میں اپنی بہنوں کا ماؤں کا رشتہ داروں کا عزت کرنا یہاں پہ ہر مرد کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ میں نے پھر کہا کہ یہ میٹروپولیٹن سٹی بنا ہے، یہاں بہت سارے لوگ آگے آباد ہو چکے ہیں، بہت سارے پھر اس کے نہیں، ایسا نہیں، پورا پاکستان بھی آباد ہے یہاں پہ. نہیں، ایسا نہیں، پورا پاکستان بھی آباد اس کو ابھی دور کیسے کرنا ہے ہم نے؟ یہی اب تجاویز پہ آ جائیں سر، سر تجاویز. ابھی جیسے سر یہ ہوتا ہے نا، ایک منٹ پلیز.
मेरी बहन बहन अब यहाँ भी ये अब तो मेरा harassment बंदे होते हैं साफी, हर एक का अपना बंदा होता है। मेरा आगे वो नहीं जाएगा, बढ़िया पे नहीं आएगा। आज पता चला सर ये हरासमेंट है। आप अच्छा। ये भी हरास हो रहा है ना, मुझे यही बोलने नहीं दे रहे होते हैं। आफा भाई आप ऐसा करें, हाँ मैं तजावीज़ दे रहा हूँ, मैं तजावीज़ दे रहा हूँ, जो सजेशन देना तजावीज़ चाहते दे। हैं, वही कह रहा हूँ, नहीं लिखा हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा तजावीज़ दें आप, तजावीज़ दें आप, तजावीज़ दें, अच्छा क्लोज कर दो, तजावीज़ सुने। क्लोज करता हूँ, क्लोज करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा सबसे शर्त है कि यहाँ पे हमें कोटे की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, रीजन की बुनियाद पर हमें डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए। हमारे सीएम होता है या गवर्नर होता है या जो जजेस भी होते हैं, मतलब अब हम लोकल बॉडीज़ पे आते हैं तो लोकल बॉडीज़ में हमारे जो मेम्बरान होते हैं उनको भी ऐसे किया जाएगा कि उनको कोटे के हिसाब से मुख्तस किया कि ये सुनिए, ये शी है, ये इस्माइली है, ये नूर बख्शी है, ये उंगई है। तो उस पर भी लोगों को वो कहे कि आप लोग कोटे को छोड़ दें, मेरिट पे जो भी आता है हमारा ओपोनेंट जो भी आता है मेरिट के लिहाज से, तो उस जब भी मेरिट की पामाली होती है तो वहाँ पे इस्तेसाल होता है। आप मेरिट बहाल करेंगे तो इस्तेसाल उस इलाके का ख़त्म होगा। उसके अलावा फिर जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, अब मैं मेरिट पे आता नहीं हूँ, मैं सुनी के टिकट पे आता हूँ, तो मैं लाजमी बात है कि मैं सुनियों के लिए काम करूँगा। श्योर इस्माइली मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते हैं। जब मैं मेरिट पे आता हूँ, अपने इलाके में आता हूँ, तो फिर मैं मेरिट पे पूरे इलाके के लिए, पूरे लोगों के लिए काम करूँगा। तो मेरे सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने फोरम के ज़रिए इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दें कि मेरिट की कमाली ना हो। थैंक यू।